شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المذمومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد صدق الله تعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى اتنے بلند آواز سے صلوات سے سورہ صف کی آیت نمبر 9 جس کو اس عشرہ مبارکہ کے لیے مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ایک رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. دین حق اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کا رسول دین الہی کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر سکے. اگرچہ دین الہی کا غالب آنا یہ مشرکین کو ناگوار گزرے گا، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ ہے اس آیت کریمہ کا ظاہری ترجمہ. گفتگو چونکہ اپنے آخری بحث کی طرف گامزن ہے، لہذا کوشش یہ کریں گے کہ آج کی جتنی گفتگو ہے آج مکمل کر لی جائے. عرض کیا گیا تھا شاید کسی گفتگو میں اور کسی تقریر میں کہ اللہ نے جتنے بھی انسان کائنات میں بھیجے، اللہ نے ہر انسان کو اس قدر نعمتیں دی کہ اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. ان تعدوا، قرآن مجید خود کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم گننا چاہو اور شمار کرنا چاہو تو ہماری دی ہوئی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں پہلا ہی خطبہ اگر آپ پڑھیں تو پہلے ہی خطبے میں شاید دوسرا جملہ یہی ہے لا یحصی نعماہ العادون. اگر شمار کرنے والے گننے والے
نعمات الہی کا احساس کرنا چاہیں اور گننا چاہیں تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ چاہے قرآن مجید ہو یا نہج البلاغہ ہو، دونوں میں ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر گننے والے اور شمار کرنے والے شمار کرنا چاہیں، اپنی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے بعد بھی تب بھی یہ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اشرے کا موضوع نعمات الہی ہوتا تو پھر میں وہ ایک ایک نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں میں انہیں گنواتا، لیکن چونکہ موضوع شان رسالت اور اہل بیت کے رسالت کے عنوان سے ہے، لہٰذا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے۔ مگر ہاں یاد رکھیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے جتنی بھی نعمتیں حضرت انسان کو دی اور حضرت انسان کو نوازا، کسی بھی نعمت کو دینے کے بعد اللہ نے اس پر احسان نہیں جتایا ہے۔ بڑی نعمت کی اگر آپ تعریف پوچھیں گے، میرے سامنے مولانا تو خیر ہے ہی اور بھی کچھ افراد ہیں جو صاحبان علم ہیں، ویسے تو سبھی ہیں جو اس در پہ آتا ہے، جو اس فرش پہ آتا ہے۔ اس فرش کا کمال ہی یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے عالم اس فرش پہ بیٹھنے والوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اگر نعمت کی آپ تعریف دیکھیں گے تو علماء بیان کرتے ہیں النعمت ہی المنفعت الواصلہ من الغیر الى الغیر علی جہد الاحسان۔ نعمت اللہ کی وہ عظیم شے ہے کہ جو ایک انسان کسی دوسرے انسان کو دیتا ہے بربنائے احسان۔ یعنی نعمت اگر کوئی دے رہا ہے اور پھر وہ دے کے احسان جتائے تو برا نہیں ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمت کا مفہوم ہی یہ ہے، نعمت دینے والا اور احسان جتانا دونوں لازم و ملزوم ہے۔ نعمت بھی لازم ہے، پھر احسان جتانا بھی لازم ہے۔ بڑی توجہ عزیزوں، اللہ نے حضرت انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر کسی نعمت کو دینے کے بعد اللہ نے اپنے بندے پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اگر کسی موقع پر اللہ کہیں احسان جتاتا ہوا نظر آئے تو سمجھنا چاہیے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے دی تھی وہ الگ ہے، یہ نعمت الگ ہے جس کو دے کے احسان جتا رہا۔ توجہ ہے آپ کون سی نعمت ہے کہ جس کو دے کے اللہ احسان جتلا رہا ہے، جس کو دے کے اللہ احسان مند بندوں کو قرار دے رہا ہے؟ اور وہ صرف ایک ہی آیت میں اللہ نے اعلان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعثت رسالت اور رسالت اور نبی کا مبعوث برسالت ہونا، تمام تر نعمتیں الگ ہیں، لیکن یہ نعمت عظمیٰ جو رسالت کی شکل میں ہے یہ الگ ہے۔ بڑی توجہ عزیزوں، بڑی توجہ، ساری نعمتیں الگ ہیں، یہ نعمت عظمیٰ الگ ہے۔ اچھا اللہ بندوں کو نعمت دیتا کیوں ہے؟ کیوں دیتا اللہ بندوں کو نعمت؟ اللہ بندوں کو نعمت دے کے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو نعمت ملنے کے بعد شکر الہی میں مصروف ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو نعمت پانے کے بعد بھی مجھے بھول جاتے ہیں اور کفران نعمت پر اتر آتے ہیں۔ تاریخی جملہ کہہ دوں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندوں میں کون ہے جو مال و دولت پانے کے بعد نمرود کے کردار ادا کرتا ہے، اور کون ہے جو خدیجہ طاہرہ کا کردار پیش کرتا ہے۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں یاد رکھیے، چاہے اللہ نعمت دے رہا ہو، چاہے پھر کسی سے اللہ نعمت واپس لے رہا ہو، یاد رکھیے اللہ جب نعمت تو ہر کسی کو دینا چاہتا ہے، مگر کسی سے نعمت جب واپس لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو نعمت سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ سلب نعمت
محرومیت نعمت کی دلیل نہیں ہے. بڑی توجہ. سلب نعمت محرومیت نعمت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ خود کہتے ہیں. بالکل صاحب توجہ فرمائیے گا. اللہ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ جب ہم کسی اپنے بندے سے کوئی نعمت واپس لیتے ہیں تو اس لیے نہیں لیتے کہ اس کو محروم رکھیں، بلکہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ اس سے بہتر اسے بڑی توجہ تاکہ اس سے بہتر اسے دے سکیں. ہمارے یہاں مجلسوں میں یا محفلوں میں اصحاب کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے نا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو بس مسائل کی حد تک. فضائل میں اصحاب کو کوئی دخل نعوذ باللہ ہے ہی نہیں. لیکن ایک شخصیت ہے، جملہ یاد رکھیے گا، سلب نعمت محرومیت نعمت کا سبب نہیں ہے. اللہ اگر کسی بندے سے کوئی چیز واپس لے رہا ہے تو اس لیے تاکہ اس سے بہتر اسے عطا کر سکے. بڑی توجہ. ایک صحابی ہیں جن کا تذکرہ میں نے 2 دن مسلسل مسائل میں کیا ہے. آج فضائل میں ان کے فضائل سنیے. اللہ کے رسول کے بھی صحابی، عظمت کا اندازہ یہی سے لگائیے. رسول کے بھی صحابی ہیں، علی کے بھی صحابی ہیں، حسن کے بھی صحابی ہیں، حسین کے بھی صحابی ہیں، سید سجاد کے بھی صحابی ہیں. اندازہ لگائیں. جس نے اتنے معصوموں کا زمانہ دیکھا ہو، جس نے اتنے معصوموں کے سامنے ذاتی ادب طے کیا ہو، پھر اس کی عظمت کا ٹھکانہ کیا ہوگا. جس کا نام تاریخ میں لکھا جناب عبداللہ بن عفیف ایزدی. عبداللہ بن عفیف کوفے کا رہنے والا، رسول کا صحابی، علی کا صحابی، حسن و حسین کا صحابی، سید سجاد کا صحابی. منزلت کیا ہے، عظمت کیا ہے. روایات مختلف ہے، 2 طریقے کی روایات ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نابینا تھے، دونوں آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی. کچھ کہتے ہیں دونوں آنکھوں کی بینائی جنگ جبل میں گئی. کچھ کہتے ہیں ایک آنکھ کی بینائی جنگ جبل میں، ایک کی جنگ صفین میں علی کی حمایت کرتے ہوئے چلی گئی. نہیں، خالد دونوں آنکھیں قربان نہیں کی ہیں. روایت کہتی ہے کہ جنگ جبل میں علی کی حمایت میں اس نے 2 بیٹے بھی اپنے علی پر قربان کیے. اندازہ لگائیے، 2 بیٹے علی پر قربان کیے، دونوں آنکھیں علی پر قربان کر دی. اتفاق یہ ہے کہ یہ آئے کوفے سے شام. بڑی توجہ. کوفے سے شام آئے، چھوٹی سی بچی ساتھ میں ہے، آنکھوں سے نابینا. بچی نے سامنے سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا، باپ کا ہاتھ ہلایا، بابا راستہ چھوڑ دیجئے، راستہ چھوڑ دیجئے. عبداللہ پلٹ کے کہتا، بیٹی راستہ تنگ تو نہیں ہے جو میں راستہ خالی کر دوں، راستہ تنگ تو نہیں ہے. کہ نہیں بابا آنے والا تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ لشکر ہے. عبداللہ سمجھ گئے کون تھا. نزدیک آیا، عبداللہ کو سلام کیا. عبداللہ نے جواب سلام دیا. جواب سلام جیسے ہی دیا، پلٹ کے کہنے لگا، عبداللہ قرآن پڑھا ہے کہ نہیں. کاش متوجہ ہوا. قرآن پڑھا ہے کہ نہیں، کس سے پوچھا جا رہا ہے. جس نے 5 معصوموں کا زمانہ دیکھا، اس سے پوچھ رہا تم نے قرآن پڑھا کہ نہیں. کہا بے شک پڑھا ہے. تب پھر اگر پڑھا ہے تو وہ آیت یاد ہے کہ نہیں جس میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی نعمت لیتے ہیں تو اس سے بہتر چیز اسے عطا کرتے ہیں. بتاؤ تمہاری آنکھوں کا کیا حال ہے. بتاؤ اللہ نے تمہیں کون سی نعمت دی، کون سی نعمت دی جو تمہاری آنکھوں سے بہتر. بس اتنا سننے کے بعد بڑی توجہ آخری وقت تک، اتنا سننے کے بعد عبداللہ ابن عفیف نے اپنے بدن کی پوری طاقت کو سمیٹا اور آواز کو اجاگر کرنے کے بعد کہا، او ہمنا کے بیٹے، او ہمنا کے بیٹے، یاد رکھ اللہ نے میری آنکھیں تو یہ لی ہے. تو پوچھتا ہے اللہ نے تجھے دیا کیا ہے، اور اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی. تو جیسا مجلس میرے سامنے
نکلا ہے میں تجھے دیکھ نہیں پا صلوات اور میں تجھے دیکھ نہیں پا رہا. سلب نعمت محرومی نعمت کے سبب نہیں ہے. بڑی توجہ. خالی آنکھیں قربان نہیں کی علی پر, دو بیٹے بھی علی کی حمایت میں شہید کرا دیے, مگر ہاں پہلے خود عبداللہ پر حملہ اور اس کے بعد پھر جب دوسرا سفر درپیش آیا تو پھر عبداللہ سے کہنے لگے عبداللہ تمہارے ساتھ علی نے انصاف نہیں کیا. یہ کب کا واقعہ ہے؟ مولا کائنات کی شہادت کے بعد کا. علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. بڑی توجہ. علی نے انصاف نہیں کیا, تمہارے بیٹوں کو قتل کرا دیا, اپنے بیٹوں کو بچا لیا. توجہ ہے. تمہارے ساتھ علی نے انصاف نہیں کیا. پہچان لیا علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے, علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے. پلٹتا عبداللہ سے کہا امیر شام تو یہ کہتا میرے ساتھ علی نے انصاف نہیں کیا, بلکہ میرا ماننا یہ ہے کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. میرا مولا دنیا سے جا چکا ہے اور علی کے چاہنے والا اب تک زندہ. آپ یہاں تشریف لائیے, ایک اور صلوات پڑھیے محمد بڑی توجہ عزیزوں جوانوں نے ان کو وہاں سے مجھے دیکھنے میں زیادہ اچھا. ایک اور صلوات پڑھیے محمد پڑھیے محمد. جو بیان یہاں سے شروع ہونے جا رہا ہے جوانوں کی خاص توجہ, چونکہ حالات اس طریقے کے ہیں میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا. پہچانو علی کا شیعہ ہوتا کیسا ہے, علی کا چاہنے والا اور علی کو ماننے والا ہوتا کیسا. آخری گفتگو ہے اور پھر مجھے امید ہے کہ اتنا مجمع مجھے پھر ملنے والا بھی نہیں ہے, اس لیے یہ بات میں آج ہی کہنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. توجہ. ہوتا کیسا ہے, پہلے اپنی عظمت کو سمجھو اور پھر اس کے بعد اپنی منزلت کو پہچانو کہ علی کا چاہنے والا اور علی کا شیعہ ہوتا کیسا ہے. مولا کائنات تشریف فرمائیں, سامنے مولا کا ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے قبیل ابن زیاد. یاد رکھیے ابن زیاد شجرہ خبیثہ والا نہیں, شجرہ طیبہ والا. شجرہ خبیثہ والا نہیں, شجرہ طیبہ والا ابن زیاد. قبیل بیٹھے ہوئے, مولا نے قبیل کے سامنے کہا قبیل میں علی وہ ہوں جو قیامت تک آنے والے سارے شیعوں کی صورت دیکھ کے بتا سکتا ہوں یہ شیعہ ہے یا نہیں. پہنچ گیا جملہ اب تک. کیا کہا, شیعہ ہے یا نہیں. قبیل تعجب سے دیکھنے لگے, مولا کیا واقعی پہچانتے ہیں. مولا نے کہا قبیل واقعی پہچانتا. مولا کیسے؟ کہ یاد رکھو شیعہ میرے ہیں تو پہچانوں گا بھی تو میں ہی. شیعہ میرے ہیں تو پہچانوں گا بھی تو میں ہی. یہ باتیں ہو رہی, مسجد میں ایک شخص داخل ہوا, آنے کے بعد کہنے لگا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے پلٹ کے کہا نہیں تو میرا شیعہ نہیں ہے. اس نے پھر کہا مولا میں آپ کا شیعہ. مولا نے پھر کہا تو میرا شیعہ نہیں ہے. تیسری مرتبہ پھر اصرار کیا. مولا انکار کر رہے ہیں, یہ اصرار کیا جا رہا ہے. اس نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے کہا نہیں تو میرا شیعہ نہیں ہے. اس نے پلٹ کے کہا مولا میں کہے جا رہا ہوں کہ میں آپ کا شیعہ, آپ کہے جا رہے نہیں, کہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں تو میرا شیعہ نہیں ہے. اگر شیعہ ہوتا تو میرے منع کرنے پر خاموش ہو جاتا. ایسا شیعہ تھا, علی منع کر رہے یہ کہے جا رہا میں آپ کا شیعہ ہوں.
بلکہ تیرے گھر میں جو تیری بیوی بیٹھی ہے وہ میری شیعہ ہے. اور یاد رکھ تو یہاں یہ بتانے نہیں آیا ہے کہ تو شیعہ ہے, نہیں, بلکہ یہاں آنے کا مقصد کچھ اور ہے. اب مولا کیا مقصد ہے کہ تیرے گھر میں جو میری شیعہ بیٹھی ہے وہ بیمار ہے, وہ کہتی رہی میری شفا کے لیے علی کے پاس آؤ, تو کہتا رہا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ کہتی رہی علی کے پاس آؤ, تو کہتا رہا حبیب کے پاس جائیں گے. جب دنیا کے تمام ڈاکٹروں سے نا امید ہو گیا ہے کہ علی کے دروازے پر آیا ہے, اور جب آ گیا ہے تو سن جا تیری بیوی کو شفا مل گئی, جا تیری بیوی کو شفا مل گئی. آنے والا چالاک تھا, پلٹ کے پوچھتا ہے مولا شفا تو مل گئی مگر یہ تو بتائیے دوا کہاں ہے, مولا یہ تو بتائیے دوا کہاں ہے. بڑی توجہ عزیزوں, مولا کائنات نے تاریخ سال چکا کہا اے بھائی یاد رکھو جو دوا دیتے ہیں وہ شفا نہیں دیتے, جو شفا دیتے ہیں وہ دوا نہیں دیتے. جو شفا دیتے ہیں وہ دوا نہیں دیتے. آج بھی مولا کا یہ معجزہ باقی ہے کہ نہیں ہے نا. جاورا, حسین ٹیکری, سلواسا, کربلا, نجف تو بہت دور ہے مگر سب کو جانا بھی ضرور ہے. یہی آپ دیکھ لیجئے, معذور کو پیر مل گئے, لا علاج کا علاج ہو گیا, ڈاکٹر آنکھ کا آپریشن کرنے کے بعد گارنٹی نہیں دے پاتا کہ بینائی واپس آ جائے گی, لیکن یہ اگر اشارہ کرتے, صرف اشارہ, بڑی توجہ, کیا کہا میں علی وہ ہوں جو قیامت تک آنے والے سارے شیعوں کی روح صورت دیکھ کے بتا سکتا ہوں کون شیعہ ہے. عمیر تعجب سے دیکھنے لگے, مولا واقعی پہچانتے ہیں؟ کہاں پہچانتا, کہ مولا پھر آپ امام عادل ہے نا, آپ امام عادل ہے نا, کہاں, کہ مولا آپ تو صورت دیکھ کے پہچان لیں گے کہ کون شیعہ ہے کون نہیں ہے. مولا اب میں آپ کا چاہنے والا کیسے پہچانوں گا. بڑی توجہ, بڑی توجہ, یہ دیکھ آ گیا تھا بیچ میں اس لیے سنا دیا, لیکن اصل گفتگو یہ, مولا میں کیسے پہچانوں گا. مولا نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں, جب میرے شیعہ ہیں تو ملا کو معیار بھی تو میں ہی بتاؤں گا نا. سنیے جوانوں, بڑی توجہ, مولا نے فرمایا کمیل دیکھو اگر پہچاننا چاہتے ہو کہ کون میرا شیعہ ہے کون نہیں تو پہچانو, سب سے پہلی علامت شیعوں کی یہ ہے کہ جو بھی ہمارا شیعہ ہوگا وہ بہادر ہوگا. الاول الشجاع, سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا, ہمیں ماننے والا بہادر ہوگا. کیا ہوگا, کیا ہوگا, بہادر. بہادر کون ہے, بولیے, نہیں نہیں بولے جوانوں بولو, جو ہر بات کا آستین چڑھا لے, کون ہے بہادر, جو ہر چوراہے پہ لاٹھی ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے, نہیں. جب مولا نے شیعوں کی صفت بہادری بتائی ہے تو بہادری بھی تو مولا ہی سمجھائیں گے نا. بہادری کسے کہتے ہیں؟ کمیل نے پلٹ کے پوچھا مولا آپ کی نگاہ میں شجاعت کیا ہے. مجھے پتا ہے ایسی باتوں کا آپ بولیں گے نہیں. مولا شجاعت کہتے کسے ہیں؟ مولا نے کہا کمیل مجھ علی کی نگاہ میں, یہ علی کیوں کہہ رہے ہیں, مجھ علی کی نگاہ میں, چونکہ جہاں پر تمام دنیا کی شجاعتیں دم توڑتی ہے وہاں سے علی کی شجاعت کا آغاز ہوتا ہے. وہ علی اپنے چاہنے والوں کو شجاعت کا مطلب سمجھا رہا ہے. تمہیں یاد رکھو, تمہیں مجھ علی
कुनैल, जब तुम्हारे जज्बात को घोड़ा जब तुम्हारे जज्बात को घोड़ा पैर पटकने लगे तो उसे सब्र की लगाम से कंट्रोल करो। जब तुम्हारे जज्बात का घोड़ा पैर पटकने लगे तो उसे सब्र की लगाम के जरिए कंट्रोल करो। क्यों? इसलिए कि जब घोड़ा अपना पैर पटकने लगता है सारी फसाहतें बलागतें कुर्बान हो रही इस मिसाल पर। जब घोड़ा पैर पटकने लगता है तो फिर वो अपने सवार को भी गिरा देता है। इसका मतलब जब सवार गिरा तो इसका मतलब सवार की सारी तमन्नाएं मिट्टी में मिल गई। जब तुम्हारे जज्बात का घोड़ा पैर पटकने लगे, जुमला समाप्त फरमाए अजीजों, जब तुम्हारे जज्बात का घोड़ा पैर पटकने लगे तो उसे सब्र की लगाम के जरिए कंट्रोल करो। अगर जज्बात को कंट्रोल कर लोगे सारी दुनिया तुम्हें बुज़दिल कहेगी, अली तुम्हें बहादुर कहेगा। वाह वाह वाह। फातिह खैबर की निगाह में तुम शुजा हो और शुजा तुम्हारे कदम चूम रही है। बड़ी तवज्जो अजीजों, बड़ी तवज्जो। जब तुम्हारे जज्बात का घोड़ा पैर पटकने लगे तो उसे सब्र की लगाम के जरिए कंट्रोल करो। बड़ी तवज्जो है ना। एक नारा हो, ऐसे होते हैं अली के नौकर, है ना। पहचानो कैसे होते हैं अली के नौकर। बड़ी तवज्जो। कूफे की एक पतली सी गली, उस एक पतली सी गली से एक शेरदिल जवान निकला। ये चौड़ा सीना, बड़े बड़े बाजू, लंबी लंबी जुल्फें, जिसके लिए मौलाए कायनात ने सुबराना में फरमाया अज़्म का पहाड़, इरादों की चट्टान। ऐसा जवान निकला कि अगर एक दहाड़ मार दे तो बड़ी बड़ी इमारतों में उसकी दहाड़ की आवाज गूंजने लगे। कूफे की पतली सी गली से एक जवान निकला, बाजार से गुजरा, कस्साब ने हड्डी उठा के फेंकी। जुमला याद रखिएगा, जब तुम्हारे जज्बात का घोड़ा पैर पटकने लगे तो सब्र की लगाम को जरिए कंट्रोल करो। जवान निकला, कस्साब ने हड्डी फेंकी, जाने के बाद जवान के पैर पर लगी। जब लकमा फेंक रहा था तोड़ता हुआ आया, तुमने ये क्या गजब कर दिया, ये क्या गजब कर दिया। जानते हो तुमने हड्डी किसके पैर फेंकी है? क्या कौन था, किसने लगी? क्या नहीं जानते? अली के लश्कर के सिपाही सरदार, अली की फौज के कमांडर, मालिक अस्कर का अच्छे मालिक थे। कांपने लगा, लरसने लगा, खौफज़दा हो गया, बदन कांपने लगा, फौरन दौड़ा उस तरफ जिस तरफ मालिक गए थे। जाने के बाद देखा मालिक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। मालिक नमाज पढ़ रहे थे, इंतजार करने लगा। नमाज तमाम हुई, सर को मालिक के कदमों में रखा और कदमों में रखने के बाद मालिक माफी चाहता है। मालिक गुस्ताखी की माफी, मालिक ने मुस्कुरा के कहा भाई किस बात की माफी, मैं तो तेरी ही मग़फ़िरत की नमाज़ पढ़ रहा हूं। पहचानिए कैसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। सलावत
ایک جگہ پر مجلس پڑھ رہے تھے, ایک صاحب نے نعرہ لگایا, ایک نعرہ لگایا, نعرہ ہے لگوا کے صلوات پڑھوا دی. دوسرے صاحب نے نعرہ لگانے والے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا کیا ایک اور لگا دو, تاکہ مولانا کو تھوڑا سا سانس مل جائے. اور پھر اسی کا غلط فائدہ لوگ اس طریقے سے اٹھاتے ہیں کہ مولوی لوگ پیسہ دے کے نعرہ لگواتے ہیں. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس سے اچھا پیسے کا اور مصرف کیا ہوگا. صلوات پڑھیے محمد. بڑی توجہ عزیزوں, علی کی نگاہ میں بہادر کون ہے؟ جب غصہ آئے, جذبات پہ قابو نہ ہو تو صبر کے ذریعے, لجام کے ذریعے کنٹرول کرو. بڑی توجہ. یہی جوان عزم کی دیوار, ارادوں کی چٹان, مالک اشرف, اس مالک کی تلوار میں ایک سر کی تلاش ہے. یہ خطابت کے جملے ہیں, ورنہ چاہوں تو اسی طریقے سے بھی پڑھ سکتا ہوں جیسے کتابوں میں ملتا ہے. ایک سر کی تلاش ہے. مالک اشرف تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے اس سر کے نزدیک جس سر کی تلاش تھی. کون سی جنگ ہے وہ؟ جنگ صفین یا نہروان. جنگ نہروان. اچھا یہ خوارج کہاں سے نکلے؟ جی اسی جنگ سے نکلے ہیں نا. کون تھے یہ خوارج جنہیں خارجی کہا جاتا ہے؟ کون تھے یہ وہ تھے جو آئے تو مولا کے ساتھ تھے, لیکن جب انہوں نے حالات بگڑتے ہوئے دیکھے تو یہ مولا کو سمجھانے لگے. آج بھی تو کچھ شیعہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا جو دین میں آتی کہتے نہیں ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. یہ بھی مولا کو سمجھانے لگے مولا جنگ رکوا دیجئے, حکم دیجئے کہ جنگ رک جائے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ مولا دیکھ لے رہے ہیں سامنے قرآن ہے. مولا نے کہا وہ قرآن نہیں ہے, دھوکہ ہے. وہ قرآن نہیں ہے, دھوکہ ہے. کہ مولا کیوں؟ کہ دیکھ نہیں ہے کہ وہ قرآن ثابت ہے تو قرآن ناطق میں ہوں. قرآن ناطق میں ہوں. لیکن یہ سمجھانے لگے مولا جنگ رکوائیے. آئے مولا کے ساتھ تھے, لیکن بعد میں خود مولا کے ہی دشمن ہو گئے, مخالف ہو گئے, اس لیے کہا جانے لگا خوارج. اچھا ایک جملہ پتہ نہیں میرا عقیدہ ہے, باقی آپ لوگ پر عقیدے سے ٹیلی کریں گے کہ نہیں کریں گے, میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میں ان کو خوارج کہوں یا مقصر کہوں. جی اچھا مقصر بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ مقصر ہے کہ جو 4 رکعت کی نماز 44 کلومیٹر میں قصر پڑتا ہے, اور یاد رکھیں اللہ نے قصر اس لیے رکھی ہے تاکہ اور باقی نمازیوں کو معلوم ہو جائے کہ آج تمہاری بستی میں کوئی مہمان آیا ہے. اور دوسرا مقصر اہل بیت کے فضائل کا مقصر. نماز کے مقصر کو تو ہم عظمت دیتے ہیں لیکن اہل بیت کے مقصر کو نہیں. لیکن ہاں وہ بھی یاد رکھیے گا, اس جملے سے غلط فائدہ نہ اٹھائیے گا کہ یہ تو پتہ نہیں کہاں مقصر پہ چلے گئے. وہ جملہ مولا کو یاد رکھیے گا, شاید میں نے کسی مقام پہ بیان کیا کہ صراط مستقیم کی تفسیر میں مولا نے فرمایا تو مجھے وہاں سے نیچے رکھو, اپنے سے بالا رکھو, اس کے بعد جو چاہے ہماری شان میں کیسے. یہ مقصر اور خوارج آ گئے مولا کی خدمت میں, مولا جنگ رکوائیے. مولا نے جب دیکھا کہ حالات سمجھدار نہیں ہیں تو مولا نے قمبر کو بلایا. قمبر, جی مولا حکم فرمائیے. قمبر جاؤ مالک سے کہو کہ مالک تلوار روک لو. بڑے توجہ, مالک تلوار روک لو. قمبر گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ مالک کی تلوار ہوا میں لہرا رہی ہے اور بس دشمن کی گردن تک پہنچ چکی ہے, اور شاید اگر 2-4 سیکنڈ قمبر لیٹ ہو جاتے تو پھر شاید تلوار پہنچ بھی چکی ہوتی اور جنگ کا خاتمہ بھی ہو چکا ہوتا. مالک اشرف جنگ صفین کے فاتح بن چکے ہوتے, مگر پیچھے سے قمبر کی
میں آواز آئی کمبر مولا بہت ہے تلوار روک لو. اپنے جذبات کو صبر کی نجام کے ذریعے کنٹرول کرو. پیچھے سے آواز آئی مالک تلوار روک لو. تلوار کو مالک نے ہوا میں روکا اور اس کے بعد تلوار کو پھینکا اور پھینک کے مالک چلے گئے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, تیسرا دن آیا. علی نے کمبر کو بلایا, کمبر مالک کہاں ہے؟ کمبر مالک کہاں ہے؟ کمبر 3 دن ہو گئے میں نے مالک کو نہیں دیکھا. 3 دن ہو گئے میں نے مالک کی زیارت نہیں کی. کمبر 3 دن ہو گئے میں نے مالک کو نہیں دیکھا. پہچانو شیعہ اپنی عظمت کو. ساری دنیا جس کی زیارت کو تمنا دل میں رکھے اسے علی کہتے ہیں. علی جس کی زیارت کا مشتاق ہے اسے علی کا عشق کہا جاتا ہے. ساری دنیا جس کی زیارت کے مشتاق ہو اسے علی, علی جس کی زیارت کا مشتاق ہو اسے مالک کا عشق. جاؤ کمبر مالک کو بلا کے لاؤ. کمبر گئے, مالک کو تلاش کیا. کتنے بڑے بہادر تھے. اندازہ لگائی یہیں سے کہ یہ علی کی فوج کا سپہ سالار, علی کی فوج کا کمانڈر. یہ ہمارا انتخاب نہیں ہے, علی کا انتخاب ہے اور علی کا انتخاب قدرت کا انتخاب ہے. بڑی توجہ. کون ہے مالک اشتر؟ بہادری سنا دو مالک اشتر کی 2 جملوں میں, جس کے لیے مولا نے کہا عزم کی دیوار, ارادوں کی چٹان. اور دوسرا جملہ مالک اشتر کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ مالک اتنے بڑے بہادر تھے کہ اگر بغیر تلوار کبھی میدان جنگ میں ٹہلتے تھے تو ہزاروں کا لشکر مالک سے بھرا جاتا تھا. ہزاروں کا لشکر. اور خوف زدہ ہو کے کہتے تھے کہ مالک کے مقابلے میں ہم نہیں جائیں گے. مگر وہی مالک جب علی کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے تو اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے چپکا کے بیٹھا کرتے تھے. اتنا بڑا بہادر انسان. اور لیجئے پھر ایک جملہ آ رہا ہے, میں نے 2-3 مرتبہ اس جملے کی تکرار کی ہے, پھر جملہ اسی کی تکرار کر دوں. بہت سے جملے خطابت کے وہ ہوتے ہیں جن کا ذائقہ سن کے لیا جاتا ہے اور بہت سے جملے وہ ہوتے ہیں جن کا سوچ کے لیا جاتا ہے. سوچنے والا جملہ کھلا رہا ہے, یہاں سمجھ میں آئے تو گھر جا کے سوچیے گا اور جب بستر پر بیٹھ جائے تو مجھے قرآن سے نوازیے گا. کتنا اچھا لگتا ہوگا جب مالک کا مالک مالک کو مالک کہہ کے بلاتا ہوگا. کتنا اچھا لگتا ہوگا جب مالک کا مالک مالک کو مالک کہہ کے بلاتا ہوگا. آگے مولا کی خدمت میں مولا نے پوچھا مالک اشتر تلوار کیوں روک لی؟ بڑی توجہ, تلوار کیوں روک لی؟ مولا تلوار اس لیے روک لی, تلوار اس لیے روک لی کہ مجھے کوئی کچھ نہ کہتا. اگر جذبات میں آ کے تلوار چلا دیتا تو مجھے کوئی کچھ نہ کہتا. اس لیے کہ زمانہ جانتا ہے کہ مالک علی کا غلام ہے. مولا میں نے یہ سوچ میں تلوار روک لی کہ زمانہ جانتا ہے کہ مالک ہے علی کا غلام. اور مولا اگر میں تلوار چلا دیتا تو مجھے
آپ کو مانا جائے. لالچ میں نہیں مانا ہے. بڑی توجہ. جملہ کہہ دوں تھوڑا سا سخت ہے. علی مزدوری کرنے والوں کے امام ہیں, دلالی کرنے والوں کے امام نہیں ہیں. بڑی توجہ عزیزوں. آگے جناب مالک, جیسے ہی مالک نے یہ جواب سنا, اب مولا کہتے ہیں کہ دو زانو ہو کے مولا اٹھنا چاہتے ہیں. زانو کے بل کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ مالک کے رخساروں پر رکھے, اور رکنے کے بعد مولا نے مالک کی پیشانی کا بوسہ دیا. مولا نے مالک کی پیشانی کا بوسہ دیا اور دینے کے بعد کا مالک علی تم پر افتخار کرتا ہے. علی تم پر افتخار کرتا ہے. تم ہی جیسے شیعوں پر علی کو فخر ہے. علی تم پر افتخار کرتا ہے. جملہ سنبھالیے, جملہ سنبھالیے. ساری کائنات جس پر فخر کرے اسے علی کہتے ہیں. علی جس پر افتخار کرے اسے مالک کہتے ہیں. علی تم پر افتخار کرتا ہے. علی تم پر افتخار. اس کے بعد کسی نے مولا سے پوچھا, مولا اگر جذبات میں آ کے مالک تلوار چلا دیتے تو تب آپ کیا کہتے؟ بڑی توجہ. اگر جذبات میں آ کے مالک تلوار چلا دیتے تو تب کیا کہتے آپ مالک کے بارے میں؟ اب تو کہہ رہے ہیں میں تم پر فخر کرتا ہوں, تب کیا کہتے؟ مولا نے کہا, مولا نے فرمایا, جانتا ہوں کہ اگر مالک جذبات میں آ کے تلوار چلا دیتے تو میں مالک کے بارے میں کچھ نہ کہتا, بس صرف اتنا ہی کہتا کہ اگر مالک اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا, مالک اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا. عزیزوں محسوس کیجئے گا جملے کو. بس یہی کہتا, مالک اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا, لیکن اگر تلوار روک لی ہے, لیکن اگر تلوار چلا دیتا تو بس یہی کہتا مالک اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا. اور اس کے بعد علی کبھی بھی وہ سند نہ دیتا جو اب سند نہج البلاغہ میں دوں گا. وہ کون سی سند ہے؟ وہی سند ہے جب مالک کے لیے مولا نے فرمایا مالک میرے لیے ویسا ہی ہے جیسا میں رسول اللہ کے لیے. جیسا میں رسول اللہ کے لیے. معصوم ہو گئے مالک کے اشتار, نعوذ باللہ. تو مولا نے کہا مالک میرے لیے ویسا ہی جیسا میں رسول اللہ کے لیے. تو کیا معصوم ہو گئے؟ نہیں, بلکہ مولا بتلانا چاہتے ہیں جیسے میں نے اسلام کی خاطر رسول کی مدد کی ہے ویسے ہی مالک اشتر نے میری مدد کی ہے. ایک علامت الشجاع والثانی السخاوہ. اور جو بھی ہمارا شیعہ ہوگا, پہچانا اپنی عظمت کو, جو بھی ہمارا شیعہ ہوگا وہ سخی ہوگا, سخاوت اس کا مقدر ہوگی. شیعہ لٹانے والا ہوتا ہے, لوٹنے والا نہیں. شیعہ لٹانے والا ہوتا ہے, لوٹنے والا نہیں. دوسری علامت شیعہ کی ہے کہ شیعہ سخی ہوتا ہے. بڑی توجہ, حسین کی عزاداری میں خرچ کرو, خرچ کر کے اگر دل نرمی محسوس کرے تو سخی ہو, اور خرچ کرنے کے بعد میں پچھتاؤ تو بخیل ہو. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بات میں دم لگایا جائے. اگر خرچ کرنے کے بعد شرمندگی ہو تو سمجھو بخیل ہو, اور اگر دل کو سکون ملے, خوشی محسوس ہو تو سمجھ لو کہ سخی ہو.
یاد رکھیے اللہ پیسہ تو ہر کسی کو دیتا ہے لیکن خرچ کرنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں دیتا ہے. یہ توفیق الہی ہے. اور پھر ایک جملہ اور کہہ دوں, حسین کی راہ میں خرچ کرنا کمال نہیں ہے بلکہ اس کو قبول کرانا کمال ہے. اور قبول کیسے ہوگا؟ خلوص نیت کے ساتھ. بس ہر عمل کی بنیاد خلوص نیت, چاہے تبرک بانٹنے میں ہو, چاہے مجلس پڑھنے میں ہو, چاہے سوسخانی میں ہو اور چاہے نواخانی میں ہو, اگر خلوص ہے تو قبول ہے, نہیں ہے تو بیکار ہے. بڑی توجہ, کائنات سخی کہلاتی ہے لیکن تاریخ میں 2 سخی ہمیں ملے کہ پوری کائنات بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. ایک سخاوت کے مقدر کا نام ہے نانی خدیجہ اور دوسرے سخاوت کے مقدر کا نام ہے حسین. بڑی توجہ, ایک نانی دوسرے نواسا, ایک نانی دوسرے نواسا وہ اور ہیں کہ جن کے بڑے بڑے اپنے قبروں کے جہنم میں چلے گئے. ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے, ان کا امام تھا, ہمارا امام ہے. یہ تو کل کا جملہ ہے, آج کا جملہ سنیے. جب ان کے گئے تو اپنی ساری صفات اپنے ساتھ لے گئے, لیکن جب ہمارے گئے تو وہ اپنی صفات ساتھ نہیں لے گئے بلکہ اپنے چاہنے والوں میں بانٹ کے گئے. بڑی توجہ, ہمارا امام اگر پردے میں بھی گیا ہے تو اپنی صفات حسنہ نہیں لے گیا ہے بلکہ اپنے چاہنے والوں میں بانٹ کے گیا ہے. حسین سخی ہے کہ نہیں؟ سخی ہے کہ نہیں؟ بڑی توجہ, سخی ہے کہ نہیں؟ ہے نا. حسین خالی سخی نہیں ہے بلکہ اپنے چاہنے والوں کو سخی بنانے والے بھی ہیں. نہیں یقین ہے, شاید پہلے بھی سنا ہو جملہ, نہیں یقین ہے, اسی جماعت کا غریب انسان دروازے پہ کھڑا ہو جائے تبرک تقسیم کرنے کے لیے, اسی جماعت کا مالدار بھی ہاتھ پھیلا کے لیتا ہے. خالی سخی نہیں ہے, سخی بنانے والے بھی ہیں. بڑی توجہ, وقت گزر گیا. جیسے ضروری ہے, میں اس بحث کو یہیں چھوڑ رہا ہوں, پھر کبھی انشاءاللہ. جیسے ضروری ہے پہچانو اصلی شیعہ کون ہے, نقلی. بس ایک واقعہ, اس کے بعد ایسے ہی ضروری ہے کہ پہچانو شیعہ جس امام کو مان رہے ہو وہ اصلی ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ ائمہ بھی تو سارے اصلی نہیں ہیں. ابھی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے, کون کسے مانتا ہے, کچھ خود ساختہ بھی تو ہیں. یہ ان کے مقدر کی بات ہے, ہمارے مقدر میں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ضروری ہے پہچانو اصلی امام کون ہے, نقلی امام کو باہر والوں. پہلے تم سلامات پڑھو گے. اپنے آپ کو مجلس سے الگ محسوس نہ کرنا, مجلس میں ہی محسوس کرو اپنے آپ کو. ایسے ہی ضروری ہے پہچانو اصلی امام کون, نقلی کون. ایک واقعہ فارسی صحیفہ کاملہ میں ملتا ہے, لیکن اس واقعے کو سارے خطبہ اور ذاکرین آخر سے شروع کرتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ الٹا پڑھتے ہیں, آخر سے شروع کرتے ہیں, چوتھے امام سے. لیکن پہچانو اس واقعے کا پہلا دن کون سا تھا. بڑی توجہ, ایک صحیفہ آئی تھی مولا کائنات کی خدمت میں, اور آنے کے بعد اس نے کہا تھا علی تمہارے پاس کوئی ایسی علامت, کوئی ایسی نشانی دے دو جس سے میں پہچان سکوں اصلی امام کون ہے, نقلی امام کون ہے. اصلی کون ہے, نقلی کون ہے, کس سے سوال ہوا.
मौलाए कायनात से मौला ने ज़ईफ़ा से कहा, ज़ईफ़ा सामने पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर को उठा के ला। ज़ईफ़ा ने ला के पत्थर मौला को दिया। मौला ने हाथ से अंगूठी उतारी और उतारने के बाद पत्थर पर एक नक्शा बनाया। न जाने पत्थर को क्या हुआ, अली की नरमो नाजुक उंगलियां पत्थर के सीने में उतर गई। नक्शा बना के ज़ईफ़ा को दिया और ज़ईफ़ा से कहा, ज़ईफ़ा याद रख, मेरे बाद जो भी ऐसा ही नक्शा बना दे समझ लेना वही असली इमाम है। मेरे बाद फिर सुन लीजिए, जो भी मेरे बाद ऐसा ही नक्शा बना दे समझ लेना वही असली इमाम है। बाहर वालों यही रहना, समझ लेना वही असली इमाम है। मौलाए कायनात ने जैसे ही नक्शा बनाया और पत्थर ज़ईफ़ा को दिया, ज़ईफ़ा ने दो काम किए, दो कारनामे अंजाम दिए। यही है मैं पूरा जुमला रहा हूं। पहला काम तो ये किया, पत्थर हाथ में लेने के बाद ज़ईफ़ा ने पत्थर को बोसा दिया। इसीलिए तो मैं कह रहा था मजमा यही है कि नहीं। ज़ईफ़ा ने पत्थर को लिया और पत्थर को लेने के बाद बोसा दिया। अली ने मुस्कुरा के पूछा, ज़ईफ़ा चूम क्यों रही है, पत्थर ही तो है। अरे भाई पत्थर ही तो है, ये लकड़ी ही तो है। महसूस कर रहे हैं गुफ्तगू को, पत्थर ही तो है, चूम क्यों रही है। ज़ईफ़ा ने पलट के कहा, अली चूम इसलिए रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं जो चीज इमाम के हाथों से मिले वो चूमने के काबिल हुआ कि तेरे जुमला तो बनाने जा रहा है। जो चीज इमामत के हाथों से मिले वो चूमने के लायक होती है। जो चीज इमाम के हाथ से मिले वो चूमने के काबिल हुआ करती है। और मौला चूम इसलिए भी रही हूं क्योंकि आज मुझे अपने अकीदे के कमाल का अंदाजा हो गया। आज मुझे अपने अकीदे के कमाल का अंदाजा हो गया। क्या अंदाजा हुआ? मौला मुझे अंदाजा हो गया, जो अली एक पत्थर का मुकद्दर बना सकता है तो मेरा मुकद्दर क्यों नहीं बना सकता। पहली इमामत का दौर खत्म हुआ। ज़ईफ़ा पत्थर लेके दूसरे इमाम की खिदमत में आए। तवज्जो रखिएगा। और आने के बाद कहने लगे, हसन इस नक्शे को, इस पत्थर को पहचानते हो? हाँ जी, इस नक्शे को पहचानते हो? मौला ने मुस्कुरा के कहा, ज़ईफ़ा पहचानूंगा कैसे नहीं, मेरे अच्छे बाबा का बनाया हुआ नक्शा है। नहीं, मेरे अच्छे बाबा का बनाया हुआ नक्शा है, पहचानूंगा कैसे नहीं। अरे दुनिया तो अपने बुरे बापों को नहीं भूल रही है, मैं अपने अच्छे बाप को कैसे हाथ वैसे ही उठा है जैसे पहले का उठा था। नक्शा बना के ज़ईफ़ा को दिया और ज़ईफ़ा को ताकीद की, ज़ईफ़ा देख ले, अच्छी तरह सूझबूझ कर ले, कहीं कोई नक्शे में चेंज तो नहीं आई, कोई तब्दीली तो नहीं आई। उसने पलट के कहा, नहीं मौला, कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। याद रख, जब कोई
جب ایک پتھر کا نقشہ نہیں بدلنے دے رہے ہیں تو شریعت محمدی کا نقشہ کیسے بدلنے دیں گے؟ دوسری امامت کا دور ختم ہوا، تیسری امامت کے زمانے میں آئی۔ اب تک صحیفہ پہلے سوال کرتی تھی، امام جواب دیتے تھے، لیکن اب انداز بدل گیا۔ مولا حسین نے کہا صحیفہ اب تک تو سوال کرتی تھی، ہم جواب دیتے تھے، اب ہم سوال کریں گے تو جواب دے۔ مولا سوال کیا ہے؟ کہ سوال بس اتنا سا ہی بدلا، اس پتھر کو لے کے کسی اور کے پاس بھی گئی نہیں، اس پتھر کو لے کے کسی اور کے پاس بھی گئی؟ ضعیفہ نے کہا مولا گئی ضرور ہو۔ کہا کیوں جاتی تھی؟ کہا مولا اگر نہ جاتی پتا کیسے چلتا اصلی کون ہے نقلی کون ہے؟ مولا پتا کیسے چلتا اصلی کون نقلی کون؟ کہا جب جاتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ کہا مولا دو کام کرتے تھے، آپ کا بنایا ہوا نقشہ مٹانا چاہتے تھے، مٹا نہ سکے، اپنا نقشہ جمانا چاہتے تھے، جما نہ سکے۔ یہی ضعیفہ ثبوت امامت تلاش کرتی ہوئی پہنچی چوتھے امام کی خدمت میں۔ چوتھے امام مسجد میں ہے، نماز میں مصروف، انداز عبادت علی کی طرح، ذوق عبادت علی کی طرح، رکوع کی حالت علی کی طرح، مزاج عبادت علی کی طرح۔ جب کچھ دیر انتظار میں گزر گئی مگر مولا نماز میں مصروف، تو باغ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار تیرے نمائندے کی تلاش میں تیرے گھر تک آ گئی تھی مگر اب زیادہ دیر ٹھہرنے کی طاقت نہیں، پروردگار میں جا رہی ہوں۔ مولا نے رکوع کے عالم میں انگلی سے اشارہ کیا، رکوع کے عالم میں انگلی سے اشارہ کیا۔ کوئی یہ نہ کہے کیسے ہو سکتا ہے کہ انگلی سے اشارہ کریں؟ ارے پودا اس علی کا ہے، ہاں پودا تو اس کا ہے نا جس نے سائل کو انگوٹھی دی تھی۔ انگلی سے اشارہ کیا، تاریخ نے لکھا مسجد کی دیوار گر رہی تھی، دیوار سیدھی ہو گئی، ذرات مسجد سمٹنے لگے، صحیفہ جوان ہو گئی۔ آخری جملہ، صحیفہ جوان ہو گئی، دیوار گر رہی تھی سیدھی ہو گئی، ذرات مسجد سمٹنے لگے، صحیفہ جوان ہو گئی۔ صحیفہ نے ایک مرتبہ دیوار کو دیکھا، پھر زمین کو دیکھا اور پھر بڑھتی ہوئی جوانی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگی مولا یہ انگلی تھی یا قیامت؟ آخری جملہ، یہ انگلی تھی یا قیامت؟ مولا سجاد نے بات کیا صحیفہ یہ تو بعد میں بتلاؤں گا کیا تھا، لا وہ پتھر جو ہمارے اجداد کی پہلے سے مزین ہے، لا وہ پتھر جو دیا صحیفہ سن، پوچھ رہی تھی نا یہ انگلی تھی یا قیامت؟ تو سن صحیفہ، غیر معین انگلی تھی، غیر معین اشارہ تھا، پھر سنیے غیر معین انگلی، غیر معین اشارہ۔ دیوار نے سمجھا مولا نے مجھے حکم دیا ہے، ذرات مسجد نے سمجھا مولا نے ہمیں حکم دیا ہے، اور تیرے زمانے کا لوٹ آنا اس لیے بھی ضرور تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو لوگ امامت کی تلاش میں نکلتے ہیں جب ان کی عمر اتنی طولانی ہوتی ہے تو خود امام زمانہ کتنی طولانی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جوان ہونا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، جو لوگ امامت کی تلاش میں نکلتے ہیں جب ان کو اللہ اتنی حیات طولانی عطا کرتا ہے تو خود امام زمانہ کی عمر کتنی طولانی ہوگی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ 9 اماموں کا زمانہ اس صحیفہ نے دیکھا۔ کتنے اماموں کا؟ شب وقت میرا مکمل ہو چکا، شب اربعین ہے، دعا کرو پروردگار سے، پروردگار آئندہ سال یہ شب کربلا میں نصیب ہو۔ شب
شجر ہوئی پروردگار آئندہ سال مرحوم کربلا میں نصیب ہاں عزیزوں پرسہ دینے کے لیے آگے آج کی شب کہنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہونا اسی لیے وہ جمع ہو کیا کہ سیدہ کو ان کے بھرے گھر کا پرسہ دے سکتے عزیزوں اگر آنسو نہ نکلا کرے تو اللہ کو جناب سکینہ کا واسطہ دیا اس لیے کہ سکینہ اس یتیمہ کا نام ہے کہ جس کو اپنے بابا پر رونے نہیں دیا عزاداروں آپ روتے ہیں تو کوئی تماچے نہیں مارتا ہے آپ روتے ہیں تو کوئی تازیانہ لے کے نزدیک نہیں آتا ہے مگر ہاں جب سکینہ روتی تھی شملے میں لوگ تماچے مارتا اجرکم اللہ اجرکم اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے مسائل کا آغاز کریں کیونکہ آج کی شب نہ پڑھنے کی محتاج ہے اور نہ ہی سننے کی محتاج ہے کسی نے مولا سجاد سے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزری سجاد نے رو کے کہا شام 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 بازار شام دربار شام زندان شام نہ جانے سجاد نے کیا کیا مصیبتیں تینوں جگہ پر دیکھی جو سجاد نے طرف کے تین نام لیے سنو زنداروں پہلے بازار کی مصیبت بیان کرو شام کے بازار سے قافلہ گزر رہا ہے نبی کا بھی صحابی ہے علی کا بھی صحابی ہے جس کا نام ہے سہل ساعدی سہل ساعدی نے دیکھا کہ شام والے رنگ برنگے لباس پہنے ہوئے ہیں مہندی لگائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں سہل ساعدی سوچنے لگا آخر آج کون سا عید کا دن ہے کہ جس عید کو صرف شام والے منا رہے ہیں اور دوسری جگہ والے نہیں منا رہے بس یہ آواز کسی نے سنی اور سننے کے بعد کہا اے سہل آج عید کا دن نہیں ہے بلکہ قیامت کا دن ہے آج عید کا دن نہیں ہے بلکہ قیامت کا دن ہے کہا مولا کیا بات ہے کیوں قیامت کا دن ہے اس لیے کہ کربلا کے میدان میں فاطمہ کا بھائی گھر اجڑ گیا اس لیے قیامت کا دن ہے چونکہ آج فاطمہ کی آل قیدی بنا کے لائی جا رہی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ سبارو آج کی آوازیں بلند ہو گئی آج فاطمہ کی بیٹیاں قیدی بنا کے لائی جا رہی ہیں سہل سوچنے لگا کس سے معلوم کروں کیا گزری اور کیا حالات ہیں اتنے میں آواز آئی سہل وہ بات سننا چاہتے ہو تو جاؤ اس بیٹی کے پاس جاؤ جو توبے زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہے سہل نزدیک آیا اور آنے کے بعد کہا مولا کیا قیامت گزر گئی مولا نے پلٹ کے کہا اے سہل ہم کربلا میں لٹ کے آئے ہیں میرا بابا مارا گیا میرا چچا عباس مارا گیا میرا بھیا قاسم مارا گیا میرا بھیا علی اکبر مارا گیا سہل نے ہاتھوں کو جوڑا سنو ستارہ سنو قیامت کو جملے سنو سہل نے ہاتھوں کو جوڑے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا مولا کیا کوئی حاجت ہے میرے لائق کوئی حاجت ہے مولا نے پلٹ کے دو حاجتیں بیان کی اے سہل پہلی حاجت تو یہ ہے اگر تیرے پاس کچھ پیسے ہو تو ان نیزہ برداروں کو دے دے تاکہ یہ سرے کو لے کے کچھ دور چلے جائے تاکہ مجمع کی نگاہ کری بھوکی زیادت پر نہ پڑو اجرکم اللہ صدارو اجرکم اللہ ان پہ کچھ پیسہ دے دے تاکہ یہ سرے کو لے کے آگے بڑھ جائے مجمع اتنا زیادہ ہے میری پھپھی کا سر نہیں اٹھ پا رہا ہے اجرکم اللہ جانتے ہو سید سجاد نے دوسری کیا حاجت بیان کی دوسری حاجت بیان کی اے سہل ہر لگا ہر انتقا سوٹو کا دیر اے سہل طلب چاہ دے زمانہ سے تو تیبیہ میں ترجمہ کروں گا سہل کو پلٹ کے مولا نے کہا اے سہل یہ بتا کیا تیرے پاس کوئی پھٹا پرانا لباس ہے اے سہل کیا تیرے پاس کوئی پرانا لباس ہے مولا پرانا لباس کا کیا کرو گے مولا نے
शिव ज़ैनब की एक हाजत है। क्या हाजत है? ए शिव, या तो हमें उस रास्ते से लेके चल जिसमें मजमा कम हो, या हमें चादर दे दे। या तो उस रास्ते से लेके चल, सुन लिया आपने जुमला, या उस रास्ते से लेके चल जिसमें तमाशाई कम हो, या उस फिल्म में चादर दे दे। शिव ने इतना सुना और सुनने के बाद मैं नहीं आने की बेटी, तुम्हें आम रास्ते से जाना होगा। बस इतना सुनने के बाद ज़ैनब को चला गया और अपनी जगह से खड़ी हुई, हाथों को उठाया, चाबी की पटुआ करे, सज्जाद ने आवाज दी, हुकूमत पहले बाबा के सर देख लो। सरमुरीदा से आवाज आई, ए मेरी बहन चली जा, ए बहन चली जा, बददुआ न करना। नौजवानों काफिला दरबार में दाखिल हुआ। यजीद ने पूछा, शिव तारुफ कराओ। शिव ने एक बीबी के तारुफ कराया। ये हुसैन की बहन उम्मे कुलसूम, ये रबाब और ये उम्मे फरमा। मगर हाँ, मैं कैसे पढ़ूं? एक बीबी वो थी, जब उसकी नौबत आई तो फिजा को आवाज दी, अम्मा फिजा, अरे मुझे तारुफ से बचा ले। फिजा के सामने खड़ी हो गई। यजीद ने कहा, शिव फिजा को सामने से हटा। शिव ताज़ियाना लेके बढ़ा, शिव ताज़ियाना लेके बढ़ा। फिजा सामने से हटा। फिजा ने एक मरतबा साफ से कुर्सी नशीनों को देखा और आवाज दी, ए हबश में रहने वाले, तुम्हारी गैरत पे क्या हो गया? तुम्हारे बादशाह की बेटी के साथ बदसलूकी भी है और तुम बैठे हुए देख रहे हो। इतना सुनने के बाद कुर्सी नशीन उठे। शिव, खून की नदियां बह जाएगी। ज़ैनब ने मदीने का रुख किया। ना ना, एक कनीज़ के अपने चाहने वाले। अजलकुम अल्लाह, अजलकुम अल्लाह, अजलकुम अल्लाह। है ना ना, अरे कनीज़ के इतने चाहने वाले, मगर आपकी लाडली अकेली है। अजलकुम अल्लाह, लो आज़ादारों। हिंद ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? सुनो, ठहर ठहर के मसाइल सुनो। हिंद ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि हिंद के शहर में कुछ अमारियां उतर रही है, कुछ अमारियां उतर रही है। उन अमारियों से कुछ बीबियां जमीन पर आ रही है। उन्हीं बीबियों में एक बीबी ऐसी भी है जिससे कुछ समझा नहीं जा रहा है। दूसरी बीबियों ने सारा दिन संभाल रखा है, मगर उस बीबी की निगाह जब हिंद पर पड़ी तो हिंद से पलट के कहती है, ए हिंद, अरे बता मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? ए हिंद, बता मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हिंद पलट के कहती, बीबी आप कौन हो जो मुझसे इस तरीके की गुफ्तगू कर रही हो? बीबी ने वही जुमला दोहराया। किसी ने आवाज दी, हिंद तूने नहीं पहचाना, ये हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा है। तू पलट के क्या हिंद, अरे मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अजलकुम अल्लाह, अजलकुम अल्लाह। हिंद के दिल में शौक पैदा हुआ। ऐदियों से मिलने के लिए जिंदान में पहुंची, मगर जैसे ही जिंदान में पहुंची, क्या देखा? सारी बीबियों के सर उठे हुए थे, मगर जैसे ही हिंद को आते हुए देखा, बीबियों ने अपने सर झुका लिए। हिंद पलट के पूछती है, बीबियों, जब मैं दाखिल हुई तो सर उठे हुए थे, मगर मुझे देखते ही सर क्यों झुका लिए? एक बीबी ने सर झुका के कभी हुई आवाज में कहा, ए हिंद, हमें शर्म आती है। ए हिंद, हमें शर्म आती है। बीबियों कैसी शर्म, बीबियों कैसी शर्म? तुम कहाँ के रहने वाले हो? हम मदीने के रहने वाले हैं। मदीने में कहाँ के रहने वाले? तो मोहल्ले बनी हाशिम के रहने वाले। तो बनी हाशिम में तुम्हारी शहजादी भी है। तो मेरी शहजादी का नाम क्या है? तो मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब है। तो जैसे हिंद ने कहा, वो ज़ैनब नहीं हो सकती, तो ज़ैनब नहीं हो सकती, तो क्यों नहीं हो सकती? तो इसलिए कि जब मैं बचपन में ज़ैनब से कुरान पढ़ा करती थी, तो कुरान ज़ैनब के तवाफ किया करता था, कुरान ज़ैनब के सर का तवाफ किया करता था। सुनो बदारो, हिंद ने अपनी कनीज से कहा, कनीज, जब कुरान उठा के ला, कुरान आया, ज़ैनब के नजदीक आते ही कुरान ने ज़ैनब के सर का तवाफ करना शुरू किया। हिंद अपनी जगह से उठी और उठने के बाद अपने सर से चादर
بس ایک جملہ اور سن لیجئے، مجلس تمام ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ تعبیر کی زیارت بھی کریں گے۔ ربط مسائل کے لیے جملہ کر رہا ہوں چونکہ ابھی شبیہ تعبیر کی برآمد ہوگا۔ عزادارو، سکینہ جب دربار میں پہنچی تو سکینہ کی عادت تھی، سکینہ ایک پیر زمین پر رکھتی تھی، دوسرا پیر اٹھا لیا کرتی تھی۔ یزید نے سکینہ سے پوچھا، سکینہ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ سکینہ نے پلٹ کے جواب دیا، یزید کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام، اے یزید میرے پیروں پہ آدلے پڑ گئے۔ اجرکم اللہ، عزادارو اجرکم اللہ، اے یزید ارے میرے پیروں پہ آدلے پڑ گئے ہیں۔ دوسری پہچان، دوسری عادت یہ تھی، سکینہ نے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پلٹ کے پوچھا، ہاتھ چہرے پر کیوں رکھے ہوئے ہو؟ کہ اس لیے کہ سب کے بال بڑے ہیں، سب نے بالوں سے پردہ کر رکھا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے پردہ کر رکھا ہے۔ تو سکینہ نے اپنے کہا، یزید نے کہا، سکینہ سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑا پیار تھا۔ سکینہ نے پلٹ کے کہا، ہاں یزید میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ جتنا دنیا کرنا ہے کر لیجئے، ہاں میرا بابا بہت محبت کرتا تھا، کتنا دنیا کرنا تھا، کتنی محبت کرتا تھا، کئی اتنی محبت مجھے اپنے بابا کے سینے کے علاوہ نہیں آتی تھی، میرے بابا کو میرے علاوہ سینے نہیں ملتا تھا۔ سکینہ نے اتنا کہا، یزید پلٹ کے کہتا، سکینہ اب ہے باپ کے سر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد بچی باپ کے سر کے اوپر پڑی۔ یزید نے نوزے سے بچی کو پیچھے ہٹایا اور کہا، سکینہ ارے میں تیری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، ارے میں تجھے معلوم گا کہ تیرے بابا کا سر یہ دست محبوب تیری گود میں آ جائے۔ دست حسین سر حسین پلٹ ہوا، سکینہ نے باپ کے سر کو لیا، آواز دی، اے بابا جب آپ گئے تھے کبھی کبھی ہی نہیں تھی، جب آپ گئے تھے بالوں میں خاک نہ تھی، اے بابا جب آپ گئے تھے چہرہ خون سے رنگین نہ تھا،